یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے عربی تلفظ کے ساتھ لہجے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا، جس کو ہم تجوید سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، تجوید اگر سیکھی نہ ہو تو یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پڑھنا ہی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تجوید جس نے نہیں پڑھی تو بعض اوقات وہ قرآن کے حروف کو اس طرح ادا کر لے گا کہ معانی تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے لفظ قل اور کل، قل موٹے قوس سے ہوتا ہے، اس کا مطلب کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے یا وہ اللہ ایک ہے، اور اگر ڈنڈے والے کاف سے کل کہیں تو کل معنی ہوتا ہے کھاؤ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، تو کیسا مفہوم ایک دم بدل گیا۔ اس اعتبار سے فقہا نے فرمایا کہ تجوید کا سیکھنا لازم ہے، اس کو سیکھیں، لیکن ہم مایوس نہیں کرتے ہیں لوگوں کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تجوید سیکھیں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھتے رہیں، نماز بھی تو پڑھ ہی رہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب تجوید نہیں آتی تو نماز بھی چھوڑ دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ حرف بدل جائے اور میری نماز فاسد ہو، میں کافر بھی ہو جاؤں۔ یہ خدشات ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ ہم جو اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اتنے سال ہو گئے تبلیغ دین کرتے ہوئے کہ گاؤں میں چلے جائیں چاہے شہروں میں چلے جائیں، اگر آپ 1,00,000 آدمی لیں گے تو اس میں شاید میرے خیال میں 1-2 ہزار کو تجوید آتی ہوگی، باقی کسی کو تجوید نہیں آتی۔ تو اگر اجتماعی طور پہ اتنا بڑا حکم دیا جائے کہ ان کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی، ان کو قرآن پڑھنا منع ہے، تو پہلے لوگ قرآن کے قریب نہیں ہیں، بالکل ان کا کوئی قرآن سے اتصال نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اور ٹوٹ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیکھیں، اور سیکھنے کے دوران نماز بھی پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، لیکن تجوید سیکھیں۔ اور اگر کوئی سیکھنے کے باوجود اس کو نہیں آ رہی تو کوشش تھوڑی بہت جاری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مجبوریوں اور سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اس کی رحمت سے ہمیں قوی امید ہے۔